خرم علی شمس اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. خرم ویلکم ٹو آور شو اینڈ آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا. اللہ نے آپ سے یہ کام لیا کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے. میرا ایک دوست تھا خرم, حافظ قرآن تھا. میں نے اس سے سوال پوچھا جو بڑا بیسک سا سوال تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سا عمل ہے جو واحد مشترک ہے ہم میں اور ہمارے مالک اور خالق اور رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں. تو انہیں کوئی جواب نہیں ملا. میں نے کہا تم یہ قرآن کی آیت ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہو, ہر نماز کے آخر میں سنتے ہو, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, حق نبی, یا ایھا الذین آمنوا وصلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی وعلی آل محمد. میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں. بندو تم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھو. تو سیڈلی ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اسی بات میں ایک رسول خدا کا ایک فرمان ایڈ کروں گا. سبحان اللہ. امپورٹنس جو ہے قرآن سمجھنے کی, رسول خدا نے ایک تو یہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یا رسول نے علامہ کا لفظ استعمال کیا, پڑھنے کا استعمال نہیں کیا, قرأ کا نہیں, یعنی کہ قرآن سیکھنا ہے ہمیں, صرف پڑھنا نہیں ہے. پھر ہم اکثر رمضان میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید ختم کریں, مگر ہم یہ دھیان نہیں دیتے قرآن سمجھنا اس سے بہتر بات ہے. رسول خدا نے فرمایا اے ابو ذر, تمہارا صبح کو قرآن کی ایک آیت سیکھنے کے لیے نکلنا 1000 رکعت نماز ادا کرنے سے بہتر ہے. تو یہ ڈفرینس ہے قرآن سمجھنے کی عبادت میں اور ادا کی جانے والی بات میں. ہم تو یہاں تک کرتے ہیں کہ 365 ڈیز ہمیں پتہ نہیں ہوتا, پورا سال اس میں سے صرف ایک مہینہ ہم نے سب کو فخر سے بتانا ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان 2 دفعہ قرآن ختم کیا ہے. تو یہ جو آپ کی ایپ ہے انالائز قرآن, اس کو بنانے کا, اس کو ڈیولپ کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور ایسا ہے بلکہ ہم رسول خدا نے بھی یہ فرمایا کہ قرآن کے اوپر غور کرنے پہ بہت ایمفیسائز کیا. جب میں نے گریجویشن کری, میں آئی ٹی فیلڈ سے بلانگ کرتا ہوں, تو میں چاہتا تھا کہ میرا دھیان ہوا دین کی طرف, ایکسپلور کرنے کی طرف. تو میں چاہتا تھا کچھ میں بھی کنٹریبیوٹ کروں, بٹ آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ریلیجیس بیک گراؤنڈ. تو میں سوچتا تھا کہ ہم کیسے اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو دین آئی پریڈ فار اٹ کہ یار میں بھی کچھ اسی طرح سے کنٹریبیوشن کر سکوں جو میں جانتا ہوں اس سے. تو دین لکیلی آئی میٹ سم ون, ایک استاد ملے, ایک ٹیچر ملے, ان سے یہ ویژن ملا قرآن کا. دین وی اسٹارٹیڈ بلڈنگ دس ایپلیکیشن, جس میں ہم نے ایسے فیچرز کنسٹرکٹ کرے جس کے ذریعے آپ قرآن کے کانٹینٹ کو انالائز کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کا نام انالائز قرآن رکھا. میں آپ کی اس کو کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں. جیسے ٹرانسلیشنس تو آف کورس باقی ایپس میں بھی ہوتی ہیں, ہم نے ملٹیپل ٹرانسلیشنس کے اندر رکھی, جس کے ذریعے آپ تمام ٹرانسلیشنس کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, اور تمام مکاتب فکری ٹرانسلیشنس میں موجود ہیں. مگر ساتھ میں سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے مکاتب you can select because our vision is کہ آپ کس کو بھی پڑھیں, لیکن ایٹ لیسٹ پڑھیں ضرور. تو پھر ہم نے اس میں ایک فیچر رکھا ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کا. ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن از کہ آپ کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں, جیسے الحمد للہ رب عالمین, تو وہ آپ کو انڈیویجولی ایوری ورڈ کی میننگ بتاتا ہے. الحمد کے معنی پریز کے, للہ رب کے معنی, اور عالمین کے معنی. یہاں سے عربی فہمی کا آغاز ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے جب ہم کے معنی پریز کے ہیں, شجر کے معنی درخت کے ہیں, پھر جب بھی آپ کبھی عربی میں وہ لفظ سنیں گے دین یو کین آلویز ریکال اس کے معنی یہ تھے. اور قرآن میں جو علم ہے وہ زیادہ تر الفاظ کی سلیکشن میں. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور فیچر ہے جو ہمارا سمجھ لیں یو ایس پی سب سے اہم فیچر ہے, اور یہ وہ فیچر ہے جو پروگرام کے شروع میں آپ نے ایک بات کہی تھی کہ آج کا دور جو چینج ہو رہا ہے, تو ایپس کی طرف اب ہمارے ڈیجیٹل ہی ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے قرآن کو پڑھنا اسی سینچری میں پاسبل تھا. اس سے پہلے شاید یہ پاسبل ہی نہیں تھا عام لوگوں کے لیے, جو کہ ہماری ایپ کے ذریعے ہونے والا ہے. قرآن کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر ہر لفظ کا, عربی کے اندر ہر لفظ کے ٹرائلیٹرل روٹ ہوتے ہیں. جیسے ہم الحمد پڑھتے ہیں تو حمد کے اندر ہے میم دال اس کا روٹ ہے. اسی سے لفظ حامد, اسی سے لفظ حمید, اسی سے حمد, اسی سے محمود. حامد پریز کرنے والا, محمود جس کی پریز کی جائے, محمد جس کی سب سے زیادہ پریز کی جائے, یہ تمام ورڈ اسی سے. عالمین کے اندر عین لام میم سے سارے ورڈ ٹرائب ہوتے ہیں, عالم, معلم, معلوم, انفارمیشن, یہ تمام ورڈ. تو جو ورڈ جس روٹ سے بلانگ کرتا ہے اس کے کانٹیکس میننگ اپنے اندر کیری کرتا ہے. یہ ایک کانٹیکس ہے عربک کا پیور لنگوسٹک اپروچ کے اعتبار سے. اب ہماری ایپ میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی ورڈ پہ جب ٹیپ کریں گے اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے آپ الحمد پہ ٹیپ کریں تو یہ بتائے گا اس کا روٹ رے میم ہے. جب آپ رے میم پر ٹیپ کریں گے تو پورے قرآن کے اندر ہے میم دال پہ ٹیپ کریں گے تو پورے قرآن میں اس سے جتنے بھی ڈرائیوڈ ورڈز ہیں کہاں ہیں وہ ساری آیت آپ کے پاس ایک ساتھ آ جائیں گی کس فارم میں. بہت اچھا. میں اس کی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ اس سے آپ کیسے قرآن کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت ہی بیسک سی چیز ہم بچپن سے پڑھتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان اور رحیم ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین میں بھی الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. رحمان کے معنی بھی ہم رحم کرنے کی سمجھتے ہیں, رحیم کے معنی بھی ہم رحم کرنے کی سمجھتے ہیں. خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. جب آپ رحمان پہ یا رحیم کسی بھی ٹیپ کریں گے تو اس کے روٹ سے جب جائیں گے تو ہماری ایپ آپ کو بتائے گی کہ رحمان کا لفظ قرآن میں 57 ٹائمز آیا ہے اور رحیم کا لفظ 116 ٹائمز آیا ہے. بہت آسان طریقہ ہے کسی بھی ٹیکسٹ کو, کسی بک کو سمجھنے کا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ دیکھیں وہ اس ٹیکسٹ میں اور کہاں کا آیا ہے تو وہاں سے سمجھنے کی کوشش کریں.
رحمان اور رحیم کل 4 آیتوں میں ایک ساتھ آئے قرآن میں. اس کے علاوہ جو آپ کو آیتیں دکھیں گی رحمان کی، اگر آپ آیتیں ایک ایک کر کے ایکسپلور کریں تو کچھ مقامات پہ رحمان اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود کہتا ہے اور انہوں نے رحمان سے اذن لے لیا. اچھا جتنا یہ ڈیٹیلز میں آپ بتا رہے ہیں اس کی، تو اس کو بنانے میں کتنا وقت لگا ہوگا شارٹلی اگر آپ بتا دیں؟ اس کو بنانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا، شاید ہم نے سال بھر کے اندر یہ ایفرٹس بہت سارے سے کمپلیٹ کر لیے. چلیں یہ بڑا زبردست آپ نے، میں تو اسے کارنامہ کہوں گی، اور کیونکہ آپ اس سے اتنے لوگ مستفید ہوں گے. طلحہ کتنی زبردست یہ ایپ ہے اینالائز قرآن کے نام سے، اور بہت شکریہ آپ کا، آپ اپنا قیمتی وقت میں دیا. اور بیسٹ ٹو یو اینڈ یور ایپ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے عشق کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.